کو براہ راست دکھائیں گے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 26 کہہ رہا ہے. جب یہ 11.5 تھی تو ڈیٹ سروسنگ 3.9 ٹریلین انہوں نے بجٹ کی. اگر اب 20% بھی اگر انفلیشن ہوگی اور یہ 15.5 اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اور 1-2% بھی اور بڑھا نہ بھی بڑھا جدھر ہے یہ، اس کے لحاظ سے کوئی 1 سے 1.5 ٹریلین روپیہ ان کو اور چاہیے ہوگا ریونیو کا. ڈیٹ کے بارے میں ہمیں بات کرتے تھے 20 ٹریلین انہوں نے کیا، وہ حالان تھا 18.5 چلیں. انہوں نے 4 مہینوں میں 10 ٹریلین 9.7 ٹریلین اور ڈیٹ کر لیا ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ڈیٹ ہوتا کیوں ہے زیادہ. جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو فورن جو کرنسی کے ڈیٹ ہوتا ہے اس کی وہ بڑھ جاتا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے ہمیں جو کرٹیسائز کرتے تو اللہ تعالیٰ نے وہی سامنے کر دیا ان کے کہ جناب والا یہ ایسے بھی ہوتا ہے. ڈالر نے پھر سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن نیچے آیا، آج پھر چڑھنا شروع ہو گیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا عام آدمی ہے اس کے اوپر اور بوجھ پڑے گا، کیونکہ یہ ٹیکسز بڑھائیں گے. جب ٹیکسز بڑھائیں گے تو اس کا جو ہے ریپل افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے IMF کی ہارش کنڈیشنلٹیز کو ایکسپٹ کیا. ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو ستمبر میں چھٹی کرا دینی تھی IMF کو. ہمارے تو فنڈامنٹلز انہوں نے خود اپنے سروے میں گئے بڑے سٹرونگ تھے. IMF تو ابھی انہوں نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جو مزمل اس کی بات کریں گے، وہ تو اپنی جو ہے وہ چورن بیچتے رہیں گے بھائی. وہ تو ہمیں چاہیں گے کہ ہم ان کے شکنجے میں رہیں. لیکن دسمبر تک جنوری تک تو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی رپورٹ لکھی تھی. اب یکدم ہمارے خلاف بھی رپورٹ لکھنا شروع ہو گئے. اس کو ایک طرف رکھیں. یہ کنڈیشنلٹیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میری چھٹے اس کے بعد جو کنڈیشنلٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے 2-2.5 روپے صرف اپنا بجلی بڑھانی تھی اور 150 بلین کے اور ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے تھے. اور ہم نے کہا تھا باقی ہم براڈن کریں گے اور ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے ٹیکسز کو، جو انہوں نے پہلے تو 7 کیا پھر 7.5 کیا. تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے. لیکن انہوں نے ان کو ابھی گرا دیا. اب کیا کرنا ہے یار؟ پہلی بات تو یہ ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں جناب والا یہ ہمیں ریلیف چاہیے. جس طرح کووڈ میں دی تھی آپ کو ابھی ریلیف دینی پڑے گی، بیکاز ہمارے لوگ جو ہیں وہ پس گئے ہیں فلڈز میں. ہم اس کے بعد جائیں رشیا، یہاں سے ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں، لوگوں کو ریلیف دیں پیٹرول پہ ڈیزل پہ. یہ الیکٹریسٹی اور گیس کو سٹیگر کریں. یک مشت میں ہم جو ایک دم بڑھانا شروع ہو گئے ہیں اور 53% ہم گیس بڑھا دیں گے اور یہ بڑھا دیں گے وہ بڑھا دیں گے. ارے بھائی اگر پچھلے 10 سال میں اگر یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ بڑھی ہیں، ابھی بھی 1-آدھا سال اس طرح رکھیں کیونکہ اس وقت فلڈز آ گئے ہیں. ٹیکس ریونیو بڑھائیں، پروگریسو مطلب جو ہم طریقے چھوڑ کے آئے تھے. 43 ملین میں ان کے پاس لوگ چھوڑ کے آیا تھا ٹیکس جو لسٹ تھی جس کے سے ٹیکس ہم لے سکتے تھے، وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ہم نے جو پروگریسو طریقے سے ریٹیل ٹیکس کرنا تھا وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. کیا ہوا اس دفعہ؟ 2 مہینوں میں جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے وہ نیگیٹو گروتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں کریں، ٹیکس بڑھائیں اور لوگوں کو یہ اپنا ریلیف دیں. میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایز اے قوم ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ جو اس وقت فلڈز آئے ہیں. ہم ایک پارٹی، ایک فرد، ایک جو ہے وہ محکمہ اس کو نہیں سنبھال سکتا. ہمیں ایز اے کنٹری سب کو مل کے، جس طرح چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اگر جو پیسہ اکٹھا کریں گے وہ پورے پاکستان پہ خرچ کریں گے، اسی طریقے سے حکومت کو سب کو مل کے مل بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بیکاز وہ فیملی، وہ اشخاص
جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ چھت نہیں ہے, وہ بارش بھی ہو رہی ہے تو وہ دھوپ بھی ہے تو اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کے لیے اس وقت کھانا ہونا چاہیے, ہمیں چھت ملنی چاہیے, ہمیں ریلیف ملنی چاہیے. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ان گمیکریز میں, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینے میں آپ مطلب اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ہم مل کے یہ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو میرا جو بات کرنے کا جو وہ ہے ٹاپک ہے, وہ ہے یہ جو ہم نے ابھی آئی ایم ایف پروگرام کیا, نہایت ہی مشکل ترین اور جسے کہتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے آپ, وہ والا پروگرام انہوں نے جو ہے طے کر لیا. آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بولا ہے کہ رسک ٹو آؤٹ لک آف دی اکانومی اور پروگرام بہت سیریس ہے, نہ یہ پروگرام امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور جو پاکستان کی معیشت کا آؤٹ لک ہے وہ بھی بہت زیادہ رسکی ہے. شوکت صاحب نے اس کی ہنٹ بھی دی آپ کو. ایک معیشت جو ہوتی ہے, حکومت کے دو کام ہوتے ہیں, ایک قیمتوں میں استحکام جسے پرائز کہتے ہیں, اور دوسرا گروتھ یعنی کہ روزگار کے مواقع اور ملک میں ترقی ہو. دونوں چیزیں آئی ایم ایف نے, جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ جو مہنگائی کا آئی ایم ایف نے تخمینہ دیا ہے 19.9%, یاد رکھیے گا کہ اگست کے مہینے میں 27.5% آئی, اور گروتھ جو حکومت نے 5% کا بجٹ میں اعلان کیا تھا, آئی ایم ایف نے اس کو 3.5% کیا, اور اب حکومت فلڈز کے بعد اس کو 2% پہ لے کے جا رہی ہے. جس طریقے سے کارخانے بند ہو رہے ہیں, جس طریقے سے کراپ خراب ہوئی ہیں, ہمارے خیال سے اس سال منفی گروتھ آ جائے گی. دوسرا جو سب سے بڑی بات انہوں نے بولی آئی ایم ایف نے, وہ یہ بولی ہے کہ پولیٹیکل سلپیجز کی وجہ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک میں سلپیجز آئے. آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی آئی ایم ایف نے جو ریویو کنکلوڈ کیا ہے وہ 7th اور 8th ریویو ہے. 7th ریویو جو دسمبر 2021 تک کے ٹارگٹ سے, جو شوکت صاحب جب وزیر خزانہ تھے اس وقت کے تھے, وہ تمام کے تمام مکمل ہوئے, اس میں کوئی بھی ایک چیز نہیں تھی. یہ جو جون جو اس حکومت نے ختم کیا اس میں انہوں نے بے شمار ٹارگٹس مس کر دیا. آئی ایم ایف نے ذکر کیا کہ ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت سے کس چیز پہ اختلاف ہوا. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ آپ نے پیٹرول اور بجلی پہ 5 روپے سبسڈی کیوں دی. دوسرا, ایک جو انڈسٹریلسٹ کو ایمنیسٹی دی تھی وہ کیوں ہوئی. اور تیسرا, آپ نے مارچ میں یا فروری میں 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کیوں بڑھائی. یہ وہ 4 چیزیں تھیں جو آج عوام کو چاہیے تھی اس مہنگائی کے دور میں, جو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دی, اور یہ حکومت نے آپ کے سامنے کیا کیا. اب جو میں آپ کے سامنے ایک بھیانک خیز بات رکھنا چاہتا ہوں جو اس حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی, اور آج کی اخبارات میں بھی آئی ہے, اور جو آئی ایم ایف کا 112 پیج کا ڈاکومنٹ آیا, آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کبھی بھی ہمیں لگا کہ ہم ٹیکس کو جو ہے وصول نہیں کر پائے اسپیڈ سے, تو ہم جو ہے پیٹرول پہ سیلز ٹیکس فوراً لگا دیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب ایک ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سیلز ٹیکس میں منع کر دیا. انہیں سیلز ٹیکس تو صرف عمران خان اور شوکت صاحب نے رکھا. تو تیار ہو جائیں, یہ اکتوبر میں اگر 17% سیلز ٹیکس لگ گیا تو یہ 30 روپے لیٹر پیٹرول بڑھ سکتا ہے. شوکت صاحب نے آپ کو بتایا کہ گیس کی 53% قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں, لیکن 53% ایوریج ہے. یہ 235% تک, یعنی کہ جو سب سے کم جن کا بجلی کا گیس کا بل آتا ہے ان کا 235% تک. اگر مثال کے طور پہ 5,000 آتا ہے تو اس کا 13,500 ہو جائے گا. یہ 31 اگست کو امپلیمنٹ کرنا تھا. یہ کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا ہے. تو 31 اگست تو گزر گئی, انہوں نے معاہدہ ابھی کرتے ہی توڑ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خاصا ہم ٹیکسز نہیں پورے کر سکے تو ہم نئے ٹیکسز پھر لگا دیں گے, یعنی کہ ایک اور منی بجٹ, 5 منی بجٹ دے چکے ہیں, 6واں منی بجٹ. اور وہ کن پہ لگائیں گے؟ یہ جو ہم مشروبات پیتے ہیں ان چیزوں پہ, تمباکو چلے اچھی بات ہے اس پہ, اور دوسری چیزوں پہ. پھر 5ویں چیز کہ اگر ہم سے نہیں ہوا تو ہم ترقیاتی اخراجات 350 ارب روپے سے کاٹ دیں گے. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم روپے کی قدر, شرح سود, ٹائٹ مانیٹری پالیسی وہ بھی رکھیں گے. شرح سود آلریڈی تاریخ کا بلند ترین اس وقت ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں جو ہے ایک بات یہ بتا دیں, جو شوکت صاحب کی پریس کانفرنس کا پہلا حصہ تھا کہ پروونشل سرپلسز جو ہے جو آئی ایم ایف سے
वफाकी हुकूमत ने सूबों के बिहाफ पे मुआहदा कर दिया, IMF ने खुद बोल दिया है कि सूबों के लिए नामुमकिन है कि ये इसको पूरा कर सके, और अगर ये पूरा नहीं कर सकेंगे तो कौन कौन से प्लान है आपके जिसकी बेसिस पे जो है आप हमारे टारगेट्स पूरे करेंगे। तो ये जो है तमाम सियासत की गई, IMF ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा है और आप देख लीजिएगा, और जिसको शौकत साहब ने भी बताया। आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी माशी इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं। महंगाई 27.5% बता दी गई, तिजारती खसारा, पूरी इंपोर्ट बंद कर दी, पूरा मुल्क को बंद कर दिया। उसके बावजूद जो है $3.3 अरब आया, इंपोर्ट का बिल $6 अरब हो गया। पेट्रोल, एक जो सबसे और आपको बात बताना चाहता हूं कि IMF से मुआहदा हुआ था 10 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी 1 सितंबर को बढ़ाने का। इन्होंने 10 की जगह फ्लड सामने होते हुए 17.5 रुपए लीटर बढ़ा दिया और 37.5 रुपए लीटर पे ले गए, और अभी डीजल पे सिर्फ 7.5 रुपए है, इसको 50 रुपए तक लेके जाना है, यानी कि 42.5 रुपए डीजल पे, मट्टी के तेल पे 10 रुपए लीटर इस वक्त ले रहे हैं, उसको भी 50 रुपए तक लेके जाना है। एक वजाहत कर दूं, उस पर बाद में खत्म कर दूंगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए लीटर पहली दफा मिफ्ता इस्माइल ने 2018 में जब अपना आखिरी बजट देके गए थे उस वक्त लगा के गए थे, और अब 50 रुपए लीटर भी मिफ्ता इस्माइल ने किया है। और तारीख के सारे बदतरीन रिकॉर्ड, सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट का डेफिसिट मिफ्ता इस्माइल के नाम पे, 50 साल की महंगाई, मैं इसे 75 साल की महंगाई कहता हूं क्योंकि 1972 का ये भी रिकॉर्ड टूट गया है। 75 साल तारीख का महंगाई का रिकॉर्ड इनका। 4 महीने में कम से कम टाइम में रुपए की कदर में 55 रुपए की गिरावट वो मिफ्ता इस्माइल के क्रेडिट में जाती है। 1 महीने में सबसे ज्यादा कर्ज 3,100 अरब रुपए जून के महीने में वो मिफ्ता इस्माइल ने लिया। 4 महीने में 10,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा, ये हमें 18,500 अरब में 4.25 साल पे ताना देते, 4 महीने में 10,000 अरब रुपए का जो है जो जिसे कहते हैं कि डेट, वो भी इनके क्रेडिट पे। तो ये बताएं कि ये मुल्क बचाने आए थे या मुल्क को डिबोने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये बताइएगा कि आपने जो कहा कि आपकी ये कॉन्फ्रेंस लगाई जा रही है, इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है ये है तो आपकी ना, तो आप समझते नहीं आपसे गलती हो चुकी थी, इस वजह से ये आपको नहीं। देखें जी, ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी और मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये कट पेस्ट थी, ये डॉक्टर थी। हमने जो बातें की हैं उसको आगे पीछे इन्होंने किया और फिर उसी तरीके से रिलीज कर दिया। और मेरी और आपकी और इनकी और मेरी आपस में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कोई भी हो रही हो, हम आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं, उसको टेप करना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक किस्म के ये जुर्म है। और ये किस तरीके से इन्होंने किया जी, मैं तो कुछ नहीं करूंगा जनाब, मैं तो सिर्फ इनको ये बताना चाह रहा हूं। कराची में शौकत तरीन और मुजम्मिल असलम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दूसरी जानिब कराची में शर्जील मेमन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।